السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے کہ عورت حاملہ تھی، اس کے خاوند نے طلاق دے دی، کیا طلاق ہو گئی؟ دیکھیں، طلاق ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں منع فرماتے ہیں کہ تم جب بھی اس سے علیحدگی چاہو طلاق دو، تو حمل کی حالت نہ ہو اس کو پھر طلاق دو۔ اب اگر حاملہ عورت کو طلاق دے دی ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہونے تک اس کا نان نفقہ، اس کی رہائش، یہ خامد کے ذمے ہے۔ اور پھر بچہ پیدا ہوگا تو پھر بھی وہ فوراً نکاح نہیں کرے گی، وہ بچہ 2 سال تک حولین و کاملین، اللہ کا حکم ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، تو 2 سال تک وہ خامد جو ہے جس نے طلاق دی ہے وہ اس کا خرچہ دے، بچہ ہونے کے بعد بھی 2 سال تک اس کا بچے کا بھی عورت کا بھی خرچہ دے، رہائش بھی دے، اس کو نکالے نہیں گھر سے، اگر نکالتا ہے تو علیحدہ سے مکان لے کر دے، اس کا بندوبست کرے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ طلاق جو دے دی تھی وہی مؤثر ہو جائے گی۔ بالکل مؤثر ہو جائے گی، لیکن خرچہ اس 2 سال تک، جب تک حمل ہے اس وقت بھی وہ خرچہ دے گا، بچہ پیدا ہو گیا پھر 2 سال تک خرچہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھی طرح یہ سلوک کرو، یہ نہیں کہ روز اس کے ساتھ لڑائی کرو، اس کو تانے مینے کرو کہ جان نہیں چھوڑی اور پریشان کرو، یہ بالکل حکم نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے بھائی کا یہ بھی سوال تھا اس کے اندر کہ وہ ماں باپ کی، خاوند کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو، تو وہ عورت نہیں کرتی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا خاوند اس پر خوش ہے، تو خاوند کس طرح خوش ہوگا کہ جو خاوند کہے، جو اس کی جائز ضروریات ہیں، جو اس کی مرضی ہے، وہ جو سارے حقوق عورت کو دے گا، تو پھر اس کے ذمہ وہ فرض ہے کہ جو جس طرح بھی خاوند خوش ہو وہ عمل کرے، پھر وہ جنتی ہے۔ اگر خاوند کچھ کہتا ہے عورت نہیں کرتی، خاوند کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو تو وہ نہیں کرتی، تو اس سے وہ خوش تو نہیں ہوگا، تو اس طرح پھر عورت جنتی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر خاوند کہتا ہے کہ میرے باپ کی رات کو ٹانگیں دباؤ، یہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے، یا اس کے پاس لیٹو، یا اس طرح کی کئی چیزیں جو منع ہیں اسلام میں، وہ نہیں کر سکتی۔ یہ پھر اگر آدمی ایسا کہتا ہے تو بالکل غلط کہتا ہے۔ تو باقی ہے کہ کپڑے دھو کر دو، کیونکہ حکم ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، چاہے کافر بھی ہوں۔ تو یہ اف میں جو ہے یہ سب کچھ آتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا بندوبست کرو، بیمار ہوں علاج کرو، اور اگر اس کو اس طرح کہا کہ ٹانگیں دبانی پڑتی ہیں، اس کو زیادہ تکلیف ہے، اس کو سکون نہیں ہوتا، تو وہ آدمی خود کرے، اپنی بیوی کو نہ کہے۔ بیوی جو ہے، جو اس کے کرنے کے کام ہیں وہ ضرور کرے۔ اگر خامد اس کے سارے حقوق پورے کرتا ہے تو پھر خامد کا حکم ماننا اس کا فرض ہے۔ والدین کے کپڑے دھو کر دے، کھانا پکا کر وقت پر دے، چائے وغیرہ کر کے دے، اور اس کا اور جو بھی اس طرح کے کام ہیں وہ کر سکتی ہے عورت، اس کو کرنے چاہیے۔ نہیں کرتی تو خامد خوش نہیں ہوگا، عورت جنتی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح خامد خوش اسی طرح ہوگا اگر خامد بھی کوئی ناجائز حکم دیتا ہے جو شریعت میں نہیں ہے، جس طرح والدین کی ٹانگیں دبانا، یا اور کئی قسم کے ایسے کام ہیں جو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر ان میں سے خامد کوئی کہتا ہے، اب وہ میں کھول کر نہیں بیان کر سکتا، تو کئی اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ان کو کرنے کا حکم نہیں ہے، بالکل حکم نہیں ہے، جو اسلام میں منع ہے۔
جو اسلام میں جائز ہیں تو وہ عورت کو کرنے چاہیے، عورت جنتی ہوگی۔ اسی طرح خامند بھی ہے، اس کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو خوش رکھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ پھر اللہ رسول کو خوش رکھتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ تو جب دونوں ایک دوسرے کے جائز حقوق جو ہیں وہ ادا کریں گے، اپنے اپنے فرائض بھی پورے کریں گے، اپنے حقوق بھی حاصل کریں گے، پھر دونوں جنتی ہیں اور گھر جنت ہے، آگے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اس طرح اپنے ماحول میں، معاشرے میں جس طرح چل رہا ہے کہ وہ جس طرح ہے نا کہ بالکل ہی اپنے سسر کی یا ساس کا کوئی کام بھی نہیں کرنا، یہ انگریزی کلچر ہے، یہ اپنا اسلامی کلچر نہیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، تو وہ ترستے رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا آئے، ہم سے کوئی بات چیت کرے۔ لیکن وہاں دیکھیں ہر سہولت گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن باتیں کرنے کے لیے اس کی اولاد تو نہیں دیتی وہ، تو یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اسلامی کلچر جو ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اونچا نہ بولو، جو ان کی ضرورت ہو اس کو پورا کرو۔ تو اگر خاوند نہیں کرتا تو وہ بھی غلط کرتا ہے، اور عورت نہیں کرتی وہ بھی غلط کرتی ہے۔ تو جس طرح جو بھی جائز حقوق ہیں والدین کے، ان سے نرم لہجے میں بات کرو، سخت لہجے میں نہیں کرو۔ بہو کو بھی یہی چاہیے اور بیٹے کو بھی یہی چاہیے کہ ان کی ہر طرح کی خدمت کریں، یہ اسلام میں بالکل حکم ہے اس کا، اور اف تک بھی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کوئی وہ حکم دیتے ہیں وہ نہیں کرنا، جب بھی چپ ہو جاؤ، آگے سے لڑو نہیں، ڈانٹو نہیں والدین کو، ان کو کہو ٹھیک ہے، تو وہ پھر پوچھیں دوسرے ٹائم وہ کام کیا نہیں کیا کہ ابا جی بس ٹائم نہیں ملا۔ اس طرح آنے بہانے سے ان کی اس بات کو ٹال دو، لیکن ایسا سخت لہجہ اختیار نہ کرو، ترش روی اختیار نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ تو اس طرح علی بھائی کو بھی اگر سمجھ آ گئی ہو اس کے سوال کی تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ کلیئر کر کے سوال بھیجے، پھر علیحدہ سے اس کا جواب انشاءاللہ دے دیں گے۔ تو یہ میاں عمران صاحب کو تو میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھئی اس کے حقوق جو ہیں عورت کے، طلاق حاملہ عورت کو ہو جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں حد سے نہ بڑھو۔ وہ حد سے بڑا ہے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہ دو، اور حمل وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر بھی 2 سال جو ہے اس کو طلاق نہ دو، 2 سال کے بعد طلاق دو، یہ تو ہے اللہ کا حکم۔ اگر وہ دے دیتا ہے طلاق ہو جائے گی، لیکن خرچہ اس کے ذمے ہے بچہ پیدا ہونے تک، پھر 2 سال اس کو دودھ پلائے گی وہ بھی اس کے ذمے ہے، پھر 2 سال کے بعد وہ بچہ اس آدمی کے پاس رہے گا، اس کا ہے۔ اگر وہ نہیں لیتا، عورت اپنے پاس رکھتی ہے، تو پھر بھی اس کا خرچہ جوان ہونے تک مرد کے ذمے ہے۔ یہ اسلام میں ایسا ہی ہے، اسلامی کلچر میں ایسا ہی ہے، اور اپنا پاکستان کا قانون بھی یہی ہے کہ بچہ اگر ماں کے پاس ہے تو خرچہ جو ہے وہ خاوند دے گا۔